بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پلیٹ فارم سے آگاہی، دینی معلومات یا پاکستان کی بابت، امت کے متعلق کوئی بھی چیز ہو وہ آپ تک پہنچائی جائے، اور ایک ایسے سورس سے، اوتھینٹک سورس سے پہنچائی جائے کہ جس کی حیثیت بھی مسلم ہو۔ آج ہم نے اس پروگرام میں جو کرنے جا رہے ہیں، ہم جس شخصیت کو دعوت دی ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور جس عنوان پہ ہم کرنے جا رہے ہیں بڑا دلچسپ عنوان اور موضوع ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اتنی تاکید آئی۔ چیریٹی آج ہم جسے کہتے ہیں، مختلف NGOs بنی ہوئی ہیں، مختلف فنڈز بنے ہوئے ہیں، مختلف لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام، جمعیہ خیریہ، لیکن جو شریعت نے، دین نے زکوٰۃ کا ایک کانسیپٹ دیا، وہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کیسے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے جناب قاری حنیف ڈار صاحب سے۔ قاری صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، جی جزاک اللہ۔ قاری صاحب، قرآن کریم میں جا بجا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ سے متعلق، زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ تزکیے سے بنا جی۔ ٹھیک ہے۔ تزکیہ نفس جو ہے نا، وہ اس سے ہوتا ہے۔ مال جو ہے، نفس اس کو بہت چاہتا ہے، نفس کی خواہش جو ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، یہ ٹھونک دیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا پینٹ سے آپ لکھتے ہیں، بارش ہوتی ہے، دھوپ لگتی ہے، وہ اکھڑ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کندہ کرنا اندر، یہ زُیِّنَ وہ ہے، پتھر کے اندر کندہ کر دیتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ تو زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو یہ مزین ہے۔ اب جس کے ایمان میں زور ہوگا وہ اس کو نکالے گا، کچھ جیسے کانٹے کو نکالتے ہیں اور وہ دے گا باہر۔ یعنی جب مال دینے والا دیتا ہے تو کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بلینز ہیں اس کو دیتے ہوئے درد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ کھبا ہوا ہوتا ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ 1 ارب روپے تو 2.5 کروڑ دینی پڑتی۔ جس کو 100-200 جس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ تو ہمیں چلتے چلتے ہی دے دیتا ہے نا۔ جس کی کروڑ، لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ نکلتی ہے، وہ گن کے رات کو رکھتا ہے، پھر کہتا کل دوں گا، پھر کہتا دوپہر کو دے دوں گا، شام کو دے دوں گا۔ پڑے پڑے بھی اچھے لگتے ہیں، ابھی تک میری کسٹڈی میں ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کے اندر اتنا زور ہے کہ یہ اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم پر مال نکال سکتے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ فن کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یعنی آپ اگر ایک کام جانتے ہیں، میں بجلی کا کام جانتا ہوں، پڑوسی کے یہاں کوئی بجلی میں خرابی ہو گئی ہے، میں جا کے ان کی مدد کرتا ہوں، یہ میرے فن کی زکوٰۃ ہے۔ ڈاکٹر کے فن کی بھی زکوٰۃ ہے۔ کوئی غریب آ گیا، یار اس کا ویسے ہی علاج کر دو، نہ فیس لو اپنی، تو بتا دو میں اپنی فیس معاف کرتا ہوں، باقی جو اسپتال کے کنسلٹنسی کی کنسلٹنسی۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ آپ ہر چیز کی اس میں سے ہے، لیکن جو ہمارے یہاں اصطلاح ہے زکوٰۃ کی کہ جی سونے اور چاندی اور اب روپیہ اس میں شامل کر دیا گیا۔ تو پہلی تو بات یہ نا کہ اللہ انما الصدقات، یہ صدقہ تو جو صدقۃ المال ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ مال کا صدقہ ہے۔ کس کو دینا، کس کو چاہیے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اچھا، پہلے فقراء اور مساکین کو ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ مطلب یہ اپنے رشتہ داروں لوگوں میں کی اگر کوئی روزی غربت روٹی ہے۔ رشتہ دار تو ہر معاملے میں پہلے ہیں نا جی۔ اچھا، ہاں، الاقرب فالاقرب، پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی تو سال بھر بھی کفالت کی۔ بہن بھائی اگر حالات خراب ہوں انہیں زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں آپ داماد کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، شوہر غریب ہے تو بیوی اس کو دے سکتی ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے ہار بیچا، ہار نکالا تو ان کو پتہ چل گیا، باڈی لینگویج پتہ چلتا ہے، کوئی کام چند چڑھانے جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ ان کا میں یہ وہ بیچ کے تو صدقہ کرنا چاہوں۔ ہم میرے اوپر صدقہ کر رہے، میں بچے بھوکے مار رہے ہیں، مجھے دو تو میں ان کی کفالت کروں۔ تو ان کا یہ تو میری ذمہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کے رسول سے نہ پوچھو تب تک نہیں کرتی۔ پھر گئے اور جا کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میں نے صدقہ کرنا تھا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کرو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہیں، پہلا کو اس کا بنتا ہے، وہ تمہارے گھر میں محتاج موجود ہے، تم محلے میں ڈھونڈنے جاؤ گی، اس کو دو تم۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے یہ روزی کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ سیاست دان پیسہ نکال کے ملک سے باہر لے گئے ہیں، ایسے ہی
علماء پیسہ کھینچ کے مدارس اور جامعات ان کی جا کے دیکھیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. وہاں جو پتھر استعمال ہوا ہے، جو ان کے باتھ روم ہیں، عام لوگوں کے گھر ایسے نہیں ہیں. یہ پیسہ سارا زکوٰۃ اس کا لگا ہوا ہے مال. تو یہ وہاں لے گئے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. سیاستدان باہر لے گئے، یہ مدارس میں گھسیٹ کے لے گئے. اس لیے میں سن رہا تھا، پتہ نہیں کس کا فتویٰ تھا، شاید تقی عثمانی صاحب کا تھا، کہ اب تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کو دینا، مدارس کو دینا جو ہے وہ ناجائز ہے. اس غربت میں جب لوگ خودکشی عید والے دن مائیں بچوں سمیت خودکشی کر رہی ہیں، اور تم جناب اٹھا کے تو مدارس کو دے دیتے ہو. تو سب سے پہلے آپ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ غریب ہے، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ جو این جی اوز ہیں مختلف قسم کی اور مختلف فرقہ وارانہ قسم کی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ مس یوز ہوتا ہے. مس یوز ہوتا ہے، دبا کے مس یوز ہوتا ہے. ان پہ تو پوری رپورٹس آ گئی ہیں، اور جو کچھ وہ چل رہا ہے، کوئی سفید اونٹ اور شتر مرغ، اجتماعی طور پہ جہاں بھی آپ دیں گے وہ اسی طرح ہوگا. تو وہ زکوٰۃ کی جو افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، دیکھیں زکوٰۃ یہ ہے نا کہ یار آپ زکوٰۃ کے پیسے سے افطار پارٹی آپ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، بالکل نہیں رکھ سکتے. وہ جی ہم افطار کرا رہے ہیں اور لوگوں سے زکوٰۃ دھڑا. بھائی اگلے کو دوائی کی ضرورت ہے، تو افطار کروا رہا ہے اس کو، تو موٹا گوشت کھلا رہا ہے اس کو، تو پیسے دے اس کو، یعنی اس کے ہاتھ میں پیسے دو تاکہ اس کی جو ضرورت ہے، بچوں کی فیس دینی ہے وہ اس کو دے. تم روٹی کھلا رہے ہو اس کو. اور یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ڈالے گن مین رکھنا، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیز بھی جو ہے نا، سب سے پہلے انڈیویجول میں دیکھیں کہ آپ کے علم میں کون ہے. آپ کی بہن غریب ہے، آپ اپنی زکوٰۃ سے اس کی بیٹی کو پڑھا سکتے ہیں، بیٹے کو پڑھا سکتے ہیں، اس کی سال کی فیسیں بیک وقت بھی دے سکتے ہیں یونیورسٹی کو، اور جیسے جیسے سیمسٹر میں وہ لیتے ہیں اس طرح بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنی زکوٰۃ سے اگر زیادہ بنتی ہے تو کسی غریب کو رکشہ خرید کے دے سکتے ہیں، جب وہ تو روٹی کما اگلے سال زکوٰۃ کوئی نہیں ہے دینے والے چوبڑ. ٹھیک ہے. یہ جو 10 50 100 آپ بانٹتے پھرتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی، ان کا تو کخ بھی نہیں، وہ چک کے ٹر گئے سارے، کسی کو دکان ڈال رہے ہیں. یعنی نکالو اور آگے جی نکالو، انرولمنٹ اس کی کرو. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ جی کوئی بندہ آپ سے ادھار مانگتا ہے کہ جی میں یہ کر کے آپ کو دے دوں گا، آپ اس کو اپنی زکوٰۃ بھی ادھار دے سکتے ہیں کہ پتر یہ کر کے غریبوں کا، اس کو بتانا نہیں، آپ کو پتہ کہ یہ زکوٰۃ کی ہے، وہ کما کے آپ کو واپس کرتا ہے کہ یہ لے جی آپ کا میں نے قرض لیا تھا، وہ آپ کسی دوسرے مستحق کو دے دیں. اچھا قاری صاحب، نصاب زکوٰۃ ایک تو طے ہے، شریعت مطہرہ نے رکھ لیا ہے. آج کے دور میں کافی ساری چیزیں چونکہ بدل چکی ہیں، تنخواہ پہ ہوتے ہیں لوگ. اب ایک بندے کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سالانہ 12 لاکھ روپے بن گئی. کیا تنخواہ پر زکوٰۃ ہے؟ اسی ضمن میں پوچھوں گا کہ زکوٰۃ کن چیز، مثال کے طور پہ میرے پاس موبائلز ہیں یا یہ گھڑی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ضرورت کی چیزوں میں آئیں گی، 3 موبائل، لیپ ٹاپس، گھڑیاں، تو یہ چیزیں زکوٰۃ کی تو مدیں گنوا دی گئی ہیں نا جی. اچھا. اونٹوں پر ہے، بکریوں پر ہے، گائے پر ہے، زمین پر ہے، عشر کے نام پہ. تو اونٹ اس وقت کی سواری تھی، آج اگر گاڑیاں ہیں تو نہیں. اونٹ کی بھی تو مدت رکھی گئی، تعداد رکھی گئی تھی نا، اس کے بعد زکوٰۃ ہوتی، 20 کے بعد لینی، 5 کے بعد 10 کے بعد، اس طرح سے کر کے تو ایک تعداد رکھی گئی. ایک اونٹ پر کوئی زکوٰۃ نہیں تھی. گاڑیوں کے ماڈل کے حساب سے تو گاڑیوں کے مسئلہ یہ ہے، مطلب وہ 50 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں نئے ماڈلز کی، کہ جن کو اللہ پاک نے اتنا دیا ہوا ہے ان کو ویسے بھی دیتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ جس کنویں کا پانی چلتا ہے لوگ پیتے ہیں، اس کا پانی ٹھنڈا بھی رہتا ہے، صاف بھی رہتا ہے، اور آتا بھی رہتا ہے، بند نہیں ہوتا. بہترین. جو کنواں لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے اور صحت کے لیے مضر بھی ہوتا ہے، اور وہاں پانی آتا بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے کنویں سے پانی نہیں نکلے گا تو ایسا نہیں کہ کنویں سے نکل کے باہر چلا جائے گا، وہاں نیا آنا ختم ہی ہو جائے گا. تو دیتے رہنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سال بعد دوں گا. کوئی مستحق کا پتہ چلا پڑوس میں کسی کو وہ گردہ تبدیل کرنے کے لیے چاہیے، تو اتنی بڑی گاڑی والوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے. سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، سال میں ڈیڈکشن ہو سکتی ہے اس پیسے کی بعد میں زکوٰۃ بنے. ایک اور رواج بھی ہے کہ رمضان تک کا انتظار کیا جاتا ہے، رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے، زیادہ اجر ہوگا. یہ جو حولان حول ہے، یہ ساروں نے اپنا نصاب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنی ضرورت میں ہوتا ہے نا، جتنے بڑے ضرورت مند کو دو گے، وہ تم جنوری میں دو، فروری میں دو، مارچ میں دو، اپریل میں دو، رمضان میں دو، شعبان میں دو، وہ شعبان ہے یا وہ رجب ہے، جس مہینے میں آپ کو وہ زیادہ ضرورت مند ہے نا، ریٹ اس کی ضرورت کے مطابق لگتا ہے، مہینے سے نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تو اس میں دینا چاہیے. اچھا، اس میں بھی یہ جو استعمال کی چیزیں ان پہ نہیں ہیں، گھر پہ نہیں ہیں. ایک گھر ہے آپ جس میں رہتے ہیں، نہیں ہے.
آپ دوسرا کر لیتے ہیں، تیسرا لیتے ہیں، کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کے کرائے کی بچت پر ہے، گھر کی قیمت پر نہیں. یعنی اسلام ٹول پر نہیں لگاتا زکوٰۃ. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ٹریکٹر ہے، آپ کے پاس ٹریلا ہے، آپ کے پاس بس ہے، اس کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جو سال میں کماتا ہے وہ اس سال، اگلے سال اس تاریخ کو آپ کے جو اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اس میں سے نکلے گی. تنخواہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسلام انکم ٹیکس نہیں ہے. اچھا. کہ مہینے کے مہینے لگتا ہے، وہ بچت پر لگتا ہے. پروفٹ پہ، پرافٹ پہ بھی نہیں. آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ اگر آپ نے رمضان بچا ہے اس پہ پورا سال اس کے پورے، یعنی اگر رمضان ہے، پہلی رمضان کو آپ نے اپنا سائیکل مقرر کیا ہوا، ٹھیک ہے، سال کا. آپ کے پاس اگر رمضان سے 2 دن پہلے 28 یا 29 شعبان کو بھی کوئی پیسے آئے ہیں نا اکاؤنٹ میں، تو اب سال انتظار نہیں کرنا کہ اگلے شعبان کی 28 کو ہوگا. وہ پہلی رمضان کو 2 دن بعد اس میں سے کٹے گا. ٹھیک ہے. ہم نے جب بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس دن سے 1 دن پہلے بھی جو پیسہ آتا ہے اس پر سال گزرا ہوئے مان کے سب کے ساتھ وہ جو کلیکٹیو جو اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نکل جاتی ہے. جب آپ نے پہلی رمضان کو زکوٰۃ دے دی، اگلے دن آپ کے پاس 2 رمضان کو 3 رمضان کو 1 کروڑ بھی آتا ہے، تو اب اگلے رمضان میں آپ نے دینی ہے. اچھا قاری صاحب، جو زکوٰۃ کا انکار کرے، ہم نے دیکھا تاریخ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ لڑائی بھی کی اور بھیجا بھی صحابہ کو ان کے پیچھے. تو ایک تو زکوٰۃ کا انکار ہے، ایک زکوٰۃ نہ دینے کے ہیلے ہوتے ہیں. یہ جو بینک زکوٰۃ کاٹتے، پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو بینک وہ جو زکوٰۃ مانعین زکوٰۃ تھے نا، انہوں نے بھی زکوٰۃ روکی نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا بیت المال کو نہیں دیں گے. اللہ کے رسول جب تک تھے ہم وہاں دیتے تھے، پورے قبائل دیتے تھے نا. ٹھیک ہے. کوئی ایک بندہ تو جاتا نہیں تھا. قبیلہ اپنے کلیکٹ کر کے اکٹھی زکوٰۃ لے کر جاتا تھا. جانور سارے اکٹھے لے کے جاتا تھا. 50 اونٹ بنتے ہیں، جو بھی سرمایہ جو بھی لے کے جاتا تھا. جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک تو ٹھیک تھا. آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو دینا چاہیے. قرآن میں بھی اس کا حکم دیا گیا. اب تو ہم ایک جیسے مسلمان ہیں. میں اپنی بہن کو چھوڑ کے آپ کو کیوں دوں گا؟ ٹھیک ہے. ہم تو پھر اپنے قبیلے کے غریبوں کو کی کمر مضبوط کریں گے نا. ٹھیک ہے. ہم مدینے والوں کو کیوں دیں؟ وہ یہ کہتے تھے. جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان کا حکم یہ تھا، ان کا فہم یہ تھا کہ یہ تو بالکل بغاوت ہو گئی نا ریاست کے خلاف. آپ مالی طور پہ ریاست کو گھٹنوں پر لے آئیں گے. سورس کیا ہے؟ سورس آپ لوگوں کی زکوٰۃ ہی تھی نا، یا مال غنیمت تھا، اس کا خمس آتا تھا، وہ بیت المال میں جاتا تھا. تو اگر یہ تو اس کا مطلب یہ تو ریاست کے خلاف بغاوت ہے. وہ جو کنٹینر سے کی گئی تھی، بل جمع نہیں کرانے، باہر سے پیسہ نہیں بھیجنا، یہ وہ ٹائپ چیز تھی. تو اس میں اتنا نہیں ہوا. اصل میں مرتدین کے خلاف جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. وہ مطلب سول نافرمانی سے ریاست نمٹے تو یہ بھی ہاں اس کا حق بنتا ہے. ریاست کو اپنے وجود کے لیے کسی چھوٹے بڑے کو دیکھے بغیر رگڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے بھی قاری صاحب فرمایا خمس، تو کیا زکوٰۃ اور خمس دو الگ چیزیں؟ دو الگ چیزیں. تو یہ جو ابھی خمس ایک جمع ہوتا ہے اور وہ ایران جاتا ہے، وہ کسی ایک مخصوص فرقے کے ساتھ ہوتا ہے. ان کے یہاں چونکہ ان کے یہاں سلطنت قائم ہے، اور اس میں ان کا وہ جو سمجھ لے کہ وہ بادشاہ ان کا وہ ہے، امام ان کا وہ ہے جس کو وہ طے کر لیتے ہیں. پہلے مرجعیت سستانی کے پاس تھی، اب وہ خامنہئی صاحب کے پاس چلی گئی ہے، تو وہ وہاں بھیجتے ہیں. تو وہاں یہ ویسے وہ پاکستان میں بھی کوئی مرجعیت طے کر سکتے ہیں یار. یہاں کے مطلب لوکل خون کو گرانے کے لیے ایرانی چاہیے تو بینکوں میں جا کے خون دیتے ہیں، بلڈ بینک میں جا کے عاشورے کو. ہمارے سڑکوں پر گراتے ہیں. مطلب یہاں بھی مرجعیت اگر طے ہو جائے تو لوکل بھی خمس تقسیم یہاں تقسیم کریں نا، پیسے کی انرولمنٹ یہاں کریں. تو وہ اچھا وہ زکوٰۃ جو اچھا ایک اہم مسئلہ رہ کلیکٹ بھی کرتے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. وہ جی مال کی میل ہے، اور جو نکال رہا ہے اس سے پوچھو یہ میل ہے یا اس کا خون ہے؟ یہ مال کی میل ہے، لہٰذا سیدوں کو نہیں لگتی. اب سید کیا کریں گے؟ جس زمانے میں جو آل نبی تھے، جی بنو عباس تھے، بنو عقیل تھے، بنو ہاشم جو بھی تھے، یہ سارے چونکہ ان کو خیبر کی جاگیر سے ملتا تھا. سمجھیں سال کا پورا امہات المومنین کے یہاں بھی آ کے ایک فنڈ تھا، ایک ریونیو جنریٹ ہوتا تھا. ہاں وہ کتنی گندم، کتنے پھل، کتنا سارا سب کو مل جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو حضور نے پابندی لگا دی کہ جب ان کو جاگیر سے مل رہا ہے، عام مسلمانوں کو تو نہیں مل رہا نا، تو پھر ان کو زکوٰۃ مت دو، ڈبلنگ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس لیے منع کیا گیا تھا. آج بھی اگر سیدوں کو تم جو ہے وہ اگر گورنمنٹ کو فنڈ دے، سید فنڈ دے
تو پھر زکوٰۃ ان پہ نہیں لگتی. لیکن تو آج سید تو بیچارہ تو آج کل بڑا وہ رول تو رہا ہے. بیچارہ رول رہا ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, اور وہ مار رہا ہے بغیر علاج کے, اس لیے کہ تم سید ہو بھائی, تمہیں دینے کا ثواب کوئی نہیں ہے. تو اس میں بالکل آپ سید جو بھی اللہ نے جو شرطیں گنائی ہیں, انما الصدقات للفقراء والمساکین, وہ فقیر اور مسکین, سید ہے غیر سید ہے سب پہ لگتی ہے. تو قاری صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ ہر اس مستحق کو دی جا سکتی ہے جو ڈیزرو کرتا ہے. کیا اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تخصیص ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ وہ تو عام طور پہ کہتا ہے کہ اصولاً چونکہ مسلمانوں کے اس سے کاٹا جاتا ہے, لہذا مسلمانوں میں ہی دیا جانا, یعنی فرمایا کہ تمہارے امراء سے تم لے کر تمہارے فقراء میں تقسیم کی جاتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا, اس دلیل سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی. لیکن آپ نے دیکھا وہاں برطانیہ میں جی وہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کاٹے ہوئے مسلمان کھا رہے ہیں زکوٰۃ. وہاں پہ زیادہ تر تو ہم ہی کو پال رہے ہیں نا, وہ جو ان کا سوشل سسٹم ہے, جی وہ سوشل سیکورٹی سسٹم میں ہم کھا رہے ہیں, زکوٰۃ ہی کھا رہے ہیں, ان کی یہودیوں عیسائیوں کی زکوٰۃ کھا رہے ہیں. اچھا. تو اس سے ثابت ہوا کہ اسٹیٹ کے سارے بچے ہوتے ہیں, وہ عیسائی ہوں, وہ یہودی ہوں, وہ مسلمان ہوں, وہ شیعہ ہوں, وہ سنی ہوں, وہ وہابی ہوں, غیر وہابی, جو بھی ریاست پاکستان کا شہری ہے, اس لحاظ سے وہ ہے کہ اگر کوئی مدد دے گی ریاست تو پھر سب کو برابر دے گی, ریاست کے لیے سب برابر. اور جو خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگوں کو دیا جاتا تھا اس میں مسلم غیر مسلم کی تخصیص نہیں کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. یہ جو عمر لا ہے, وہ جو دیتے ہیں سوشل سیکورٹی, اس کو عمر لا کے نام سے انہوں نے رائج کیا ہوا ہے. عمر فاروق نے جب یہ طے کیا تھا تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ غیر مسلموں کو نہیں دی جاتی, تو پھر آپ گئے ان کے پاس. اچھا. عراق گئے, آپ نے کہا ان سے لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اچھا. ان سے خراج دیتے اور لیتے اور پھر زکوٰۃ نہیں دیتے تم نے. اچھا, یہ چیز موجود ہے. جی جی, تو بالکل لگتی ہے, کیوں نہیں لگتی. بہت شکریہ جناب قاری حنیف ڈار صاحب. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے کھول کر بتا دیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں, زکوٰۃ کن پر واجب فرض ہوتی ہے, اور زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنی چاہیے اور کنہیں ادا کرنی چاہیے. اپنے مالوں کو پاک کیجئے, زکوٰۃ ادا کیجئے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.